وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، احادیث کے بیان کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، کل بھی احادیث بیان ہوئی تھی اور شاید پرسوں بھی بیان ہوئی تھی. آج یہ آخری یہ بیان ہوگا احادیث کے حوالے سے، احادیث نبویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ. اس کے بعد کوئی نئی بات شروع کریں گے. تو آج بھی چند ایک عنوانات ہیں، ان میں سے پہلا ہے لکھے ختم نبوت اور ابقائے مبشرات. ابقائے مبشرات مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہے جو آگے میں ابھی آپ کو بیان کروں گا کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے مگر مبشرات جاری ہیں. جی ہاں، مبشرات کیا ہیں وہ بیان کرتا ہوں. ابھی حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوة والرسالة ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی فلا رسول بعدی ولا نبی. اتنے الفاظ آپ نے لکھ لیے، بس یہ کافی آگے میں حدیث بیان کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے لکھ لیے الفاظ کیا لکھے. کیا لکھا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي. ٹھیک ہے. کہ حضرت انس سے بات روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. نبوت رسالت ختم ہو گئی، انقطع منقطع ہو گئی. فلا رسول بعدی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی ہے. اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آگے حدیث کے کا عنوان یہ ہے، مضمون یہ ہے کہ یہ چیز صحابہ کرام پر بھاری گزری. جی ہاں، فشق ذلک علی الناس، یہ چیز لوگوں پر مشکل گزری. یعنی لوگ فکر مند ہو گئے کہ اب کوئی رسالت نہیں، کوئی نبوت نہیں اس کے بعد. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آگے الا المبشرات، کہ ہاں مبشرات جاری ہو گئی. مبشرات تو عرض کیا یا رسول اللہ وما مبشرات، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا رؤیا المسلم، مسلمان کا اچھا خواب، مسلمان کا اچھا خواب. وہی جزء من اجزاء النبوت، اور یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. یہ پوری حدیث جو ہے ادھر ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حدیث ساری موجود ہے. حدیث کا حوالہ ہے، دیکھو ترمذی شریف کتاب الرؤیا حدیث نمبر 2272.
اس کے علاوہ لکھ رہے مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ نمبر 267. اچھا، یہی حدیث ایک اور دوسرے الفاظ سے بھی مروی ہے. اچھا، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی. یہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بات قبل بات. رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت سے علماء نے لکھا ہے، جیسے امام ابن کثیر نے لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو نئی کتاب لے کر آئے یا نئی شریعت لے کر آئے، کوئی نیا صحیفہ لے کر آئے، اس کو کہتے ہیں رسول. اور جو نیا صحیفہ کو نہ لائے، نئی کتاب نہ لائے، نئی شریعت نہ لائے، پہلے سے جو شریعت چل رہی ہے اسی شریعت کو لوگوں تک پہنچائے، تو وہ نبی. اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے کہ رسول 313 گزرے ہیں، 313، اور انبیاء 1,24,000. انبیاء بہت گزرے ہیں، 1,00,000 سے بھی زیادہ، اور رسول 313. یہ حدیث ہے، میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے کہ رسول 313 اور انبیاء 1,24,000. یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے. اچھا، تو پتہ چل گیا رسول میں اور نبی میں کیا فرق ہے. جو نئی کتاب لائے، نئی شریعت لائے وہ رسول، اور جو پہلی شریعت کو ہی آگے لوگوں تک پہنچائے وہ نبی. اور جیسے منطق کے یہ جاننے والے طالب علم اور علماء جانتے ہیں کہ عموم و خصوص کی نسبت ہوتی ہے. رسول سارے نبی ہیں، رسول بھی سارے نبی ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں. ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول ہے. مطلب رسول کا درجہ ذرا بلند ہے، اس کا سٹیٹس ہائی ہے، کہ کیونکہ وہ ایک نئی کتاب لے کر آتا ہے، نئی شریعت لے کر آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. مطلب یہ ہے نہ کوئی شریعت والا رسول آئے گا نہ کوئی بغیر شریعت کا رسول آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی واضح بات ہو گئی. مرزائیوں کے عقیدے کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ آخری شریعت لے کر آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. مطلب یہ ہے کہ نئی شریعت کے ساتھ نہیں آ سکتا. تو مرزا قادیانی کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آیا، وہ اسی شریعت کو مانتا ہے. اور اس طرح کے نبی آ سکتے ہیں اسی شریعت کو، حضور کی شریعت کو لے کر چلے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر واضح فرما رہے ہیں. رسول کی الگ نفی کر رہے ہیں، نبی کی الگ. لا رسول بعدی ولا نبی، یہ الگ الگ کیوں کیا ہے؟ اسی لیے یہ ڈیفرنس ہے رسول کے اندر اور نبی کے اندر. ایک چیز ہوتی تو پھر نبی کو الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اندر ڈیفرنس کیا ہے کہ نئی شریعت کے ساتھ جو وہ رسول، اور جو نئی شریعت نہ لائے وہ نبی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، نہ شریعت والا آ سکتا ہے نہ بغیر شریعت کے آ سکتا ہے. تو بات واضح ہو چکی ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل کا تالا کھول سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ کھولنا چاہے تو کوئی نہیں کھول سکتا. ہم 12 روزہ کیا، ہم 12 مہینے بھی لگے رہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا کسی کو ہدایت نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے
علیہ وسلم نے کہا کہ مبشرات باقی رہیں گے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ مسلمان کو اچھا خواب آتا ہے. مسلمان کو خواب آتا ہے اور خواب کے اندر یہ جگہ بنا غور کرے. اچھا خواب یہ چلتا رہے گا. اچھے خواب لوگوں کو آئیں گے. اور سرکار نے فرمایا یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مختلف طریقوں سے اپنے پیغامات دیتا تھا. ان میں سے ایک طریقہ خواب کا بھی تھا. خواب کے ذریعے بھی انبیاء کو پیغام ملتے تھے. یہ سلسلہ چلے گا. اچھے خواب آئیں گے اور ان خوابوں کے ذریعے لوگوں کو اشارات ملیں گے. انہیں کو الہامات کہا جاتا ہے. الہام بھی ایک اللہ کی طرف سے پیغام کے ملنے کا طریقہ ہے. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کے خواب میں اور امتی کے خواب میں فرق ہے. نبی کا خواب قطعی اور حتمی ہوتا ہے. نبی کے خواب میں کوئی مغالطہ، کوئی شیطانی وسوسہ داخل ہو سکتا نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہے. پیغمبر معصوم ہے. اس کے خواب میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اس کا خواب حتمی اور قطعی بلکہ وحی الہی ہوتا ہے. مگر امتی کے خواب میں مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ قطعی حتمی نہیں. وہ اس کے لیے ایک علم کا ذریعہ ہے، مگر وہ لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دے سکتا کہ میں نے یہ دیکھا ہے خواب، اب اس کو مان لو. یہ نہیں دعوت دے سکتا. مگر نبی، اللہ کا پیغمبر جو کچھ خواب میں دیکھے وہ اللہ کی وحی ہے، وہ لوگوں تک پہنچائے. لوگوں پر ضروری ہے اس پر ایمان لائے. نہ ایمان لائے تو کافر ہو جائے. یہ فرق ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کا فرما دینا کہ میرے بعد خواب جاری رہیں گے، اچھے خواب جاری رہیں گے، اس سے نبوت کا اجرا نہیں نکلتا. نبوت کا جاری ہونا ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے خواب کی حیثیت پیغمبر کے خواب کی نہیں ہو سکتی. دیکھو نا، اللہ کا پیغمبر خواب میں دیکھتا ہے کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو پیغمبر پر ضروری ہو گیا کہ صبح اٹھ کر بچے کو ذبح کر دے. انی ارا فی المنام انی اذبحک. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انظر ماذا ترى، بتا تو کیا سوچتا ہے. تو بیٹے نے کیا پیارا جواب دیا. بیٹے نے کہا، بیٹے نے یہ نہیں کہا خواب خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. نہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا باپ پیغمبر خدا ہے، میرا باپ اللہ کا رسول ہے. اس لیے عرض کیا افعل ما تؤمر، جو آپ کو خدا حکم دے رہا ہے اس حکم کو جلدی پورا کریں. یہ بتا دیا کہ میرے باپ کا خواب نہیں محض، بلکہ وہ وحی الہی ہے، حکم خداوندی. تو میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے مرزائی جو ہے وہ بلکہ اپنا علو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ چلا نہ کچھ تو نبوت کا حصہ چال ہی رہا ہے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، دیکھو نا، کہا وحی جزء من اجزاء النبوت، کہ اچھا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. تو گویا نبوت کی ایک جز تو پھر چلتی ہے، نبوت کی ایک جز چلتی ہے. میں جواب دیتا ہوں کہ جز کے ملنے سے کل کا ملنا لازم نہیں آ سکتا، بلکہ جز کے پانے سے کل کے پانے کا دعویٰ کرنا حماقت، جہالت ہے. جس کے پاس پتھر ہو وہ کیا کہہ سکتا ہے میرے پاس محل ہے. جس کے پاس پھول ہو وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پورا باغ ہے. جی، جس کے پاس روپیہ ہو وہ کیا کہہ سکتا ہے میرے پاس کروڑ ہے. جی، جس کے پاس چینی ہو کہہ سکتا ہے میرے پاس چائے ہے. جی، جو مرضی بنا لیں آپ. یہ تو بڑی فضول بات ہے کہ ایک جز کے ملنے سے
نبوت ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو عطا فرماتا ہے، تب وہ نبی ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک جز اللہ تعالیٰ نے جاری فرما بھی دی ہے تو اس سے نبوت نہیں جاتی، اور جو جاری ہوئی بھی ہے وہ پہلے میں نے بتا دیا کہ وہ قطعی اور حتمی نہیں۔ تو اس حدیث پاک نے بھی عقیدہ ختم نبوت کو اس قدر روشن اور واضح کر دیا ہے کہ کوئی شک شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ اور یہ حدیث اور بھی کئی طریقوں سے آئی ہے، چنانچہ ایک اور لکھے حدیث اسی زمرے میں ایک صحابیہ ہے ام قریظ کعبیہ رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہبت النبوت، کیا کہا؟ ذہبت النبوت وبقیت المبشرہ، نبوت تو جاتی رہی، نبوت جاتی رہی، چلی گئی، وبقیت المبشرہ، اب صرف مبشرات باقی رہی۔ یہ الفاظ بھی بڑے واضح ہیں کہ کسی طرح کی نبوت، یعنی وہ تشریح ہو، غیر تشریح ہو، کتاب کے ساتھ ہو، غیر کتاب کے ساتھ ہو، سرکار نے فرمایا پر جو نبوت ہے وہ چلی۔ پھر اسی ضمن میں ایک اور حدیث ہے، اچھا یہ حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے، ذہبت النبوت، اس کا حوالہ ہے ابن ماجہ کتاب الرؤیا، حدیث نمبر 3896۔ اور ایک اور حدیث ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ اس کا حوالہ ہے بخاری کتاب التعبیر، حدیث نمبر 6990۔ اور ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد وصال میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے جانے والے تھے، اس وقت آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے درد کی وجہ سے سر باندھا ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک باندھا ہوا تھا، آپ نے کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا، گویا یہ سرکار اپنی وصال مبارک سے کچھ پہلے یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ختم نبوت ایسا اہم عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ایک مرتبہ اپنے ستر مبارک سے اٹھ کر پھر مسجد میں آئے، حالانکہ تکلیف ہو رہی تھی، پھر بھی سرکار نے مسجد میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آخری دفعہ پھر ختم نبوت پہ لگا۔ کیا فرمایا؟ یہ الفاظ یہ ہے کہ لم یبقى من مبشرات النبوت الا الرؤیا الصالحہ، کہ نبوت کی مبشرات میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے اچھے کام کے، الا الرؤیا الصالحہ۔ اس کا حوالہ ہے مسلم کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 1074۔ تو یہ سارے حوالے آپ کے سامنے آ گئے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ اچھا خواب آ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے،
یہ پیغمبروں کو ہوتے تھے، اور وہ چیز اس نبوت کے فیضان میں سے ایک یہ چیز چل رہی، بس اور نبوت ختم ہو چکی۔ آگے ایک اور عنوان لکھے، ختم نبوت اور لقب عاقب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا ہے، میں عاقب ہوں۔ حدیث ہے کہ روایت کرتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم دعا کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، یہ حدیث میرے سامنے ہے، ترمذی، پہلے حدیث سن لیں کہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لی اسماء، میرے لیے کئی اسماء ہیں، میرے بہت سارے نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو محو کر دے گا، اور آخر میں فرمایا وانا العاقب، میں عاقب ہوں۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میں عاقب ہوں، انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ آگے خود وضاحت فرمائی کہ کیا مطلب عاقب کون؟ آقا خود کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں والعاقب الذی لیس بعدہ النبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی ہوتا ہے۔ سرکار خود فرما رہے ہیں والعاقب الذی لیس بعدہ النبی، عاقب وہ ہے جس کے بعد نبی۔ عاقب یہ عقب سے نکلا ہے، عقب جانتے ہیں نا؟ عقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے، کہتے ہیں نا یہ داتا صاحب کے عقب میں، یہ فلاں بلڈنگ کے عقب میں، یعنی اس کے پیچھے یہ فلاں بلڈنگ واقع ہے۔ عقب کا مطلب پیچھے ہوتا ہے، تو عاقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اس میں گرامی فرمایا، یعنی ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا ایک نام تو خاتم النبیین ہے اور دوسرا نام آپ کا عاقب ہے۔ تو فرمایا عاقب ہوتا ہی وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی کوئی، تو اس میں بھی بالکل وضاحت ہو گئی کہ کوئی نبی لیس بعدہ نبی۔ دیکھو لفظ نبی نکرہ ہے، لیسا کے پیچھے آیا ہے، نکرہ تحت نفی آیا ہے، تو نکرہ تحت نفی مفید عموم ہوتا ہے، یعنی نبوت کا کوئی بھی اس کا عنوان ہو، کسی طرح کا نبی ہو، چاہے وہ کتاب والا ہو، نہ ہو شریعت ہو اس کے پاس، نہ ہو صحیفہ ہو، نہ ہو، یا مرزا قادیانی نے کئی قسمیں بنائی، ایک مستقل نبی ہوتا ہے، ایک غیر مستقل ہوتا ہے، اس نے کہا میں غیر مستقل ہوتا ہے، تو یہ کہاں سے نکلا ہے؟ ایک مستقل اور دوسرا غیر مستقل۔ نبی جو بھی ہوتا ہے مستقل ہی ہوتا ہے جی۔ کبھی کہتے ہیں جی میں غیر تشریح نبی، تو اگر کوئی بھی ہے، اگر کوئی غیر مستقل بھی ہے، تو جب لیس بعدہ نبی کہہ دیا تو مستقل ہو غیر مستقل ہو سب کی رسول پاک نبی فرمایا کہ کوئی نبی نہیں ہے میرے لیے، اس لیے میں عاقب ہوں۔ اور اس حدیث کو حضرت جبیر بن مطعم کے سوا اور بھی صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے، بس نام لکھ لیں جی، اس کا حوالہ نہیں بچا، اس کا حوالہ میں نے جبیر بن مطعم کو دیا، ترمذی، ہاں دیکھو ترمذی یہ میرے سامنے ہے، کتاب الادب، حدیث نمبر 2840۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ میں صرف زبانی نہیں، میں نے حدیث سامنے کھولی ہوئی ہے، اور یہ مرزائیوں کے لیے دعوت فکر ہے۔ ایک لفظ بھی اگر میں اس میں اپنی طرف سے ڈالوں تو میں مجرم ہوں،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان میں کوئی آگے پیچھے لفظ کرے اپنی طرف سے، اسی لیے ہم کتاب کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث حضرت جبیر کے سوا بھی کئی صحابہ سے مروی ہے، ان کے حضرت عوف بن مالک نے روایت کی ہے۔ عوف بن مالک آگے لکھتے ہیں مسند احمد، اور جابر بن عبداللہ آگے لکھ لیں ابن عدی فی الکامل، ابو موسیٰ عشری آگے لکھ لیں حوالہ مسلم اور مسند احمد۔ یعنی متعدد صحابہ کرام اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت روایت کر رہی ہے۔ الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ بہت ہی روشن ہے، بہت ہی واضح ہے۔ صرف یہ ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی ہے تعصب کی، اور جب کوئی کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے یا اس جماعت میں ہی پیدا ہوتا ہے، بچپن سے جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے تو جو ماحول دیکھتا ہے، جو ماں باپ کا عقیدہ دیکھتا ہے، اسی کے اوپر وہ پکا ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی جتنا مرضی اس کو جوڑ لو ہلا لو نہیں ہوتا، کیونکہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے جو مجھے سمجھایا وہی صحیح۔ اس طرح لوگ جماعت در جماعت، نسل در نسل جہنم میں گرتے جاتے ہیں۔ تو یہ مضمون بھی یہی چھوڑے، آگے ایک اور حدیث لکھے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، یہ حدیث بھی لکھے۔ اس بارے میں حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، عقبہ عین قاف، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ الفاظ لکھتے ہیں، لو کان بعدی نبی، لو کان بعدی نبی، یہ نبی ہونا چاہیے، یہ نبی کیا کھانا کیسے بولتے ہیں، صحیح ہے۔ کئی نبی میں نے پڑھتے ہوئے دیکھے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو وجہ دے جی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا کوئی تو وہ عمر بن الخطاب نبی ہوتے۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ ترمذی، یہ میرے سامنے ہے۔ یہ عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، قال لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اس کا حوالہ ہے ترمذی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3686۔ اور یہ حدیث ایک جگہ مختلف الفاظ سے ہے، وہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ قابل استدلال ہے۔ وہ یہ ہے، دیکھیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو کان اللہ، یہ لکھ لیں الفاظ، لو کان اللہ باعثا رسولا بعدی، اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کوئی رسول مبعوث کرنے والا ہوتا، لبعث اللہ عمر بن الخطاب، تو اللہ تعالیٰ عمر بن الخطاب کو مبعوث کرتا۔ لو کان اللہ باعثا رسولا بعدی لبعث اللہ عمر بن الخطاب۔ اس کا حوالہ ہے مجموع الزوائد، جلد 9 صفحہ 71۔
لو کان اللہ باعث رسول البعض الباطل مجموع زوائد جلد 9 صفحہ 71. یہ الفاظ زیادہ دلالت کرتے ہیں ہمارے مقصد اور مرزائیوں کے ایک سوال کا جواب ہو جاتا ہے. مرزائی عموماً شوشہ چھوڑتے ہیں اور سادے لوگوں کو وہ پریشان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوگی, آئندہ کوئی نبی نہیں آ سکتا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آنے والے ہیں, آخر نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, آنے والے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ جی تو یہ شوشہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس معنی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بعد کوئی شخص بطور نبی کے مبعوث نہیں فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے شخص کو بطور نبی کے مبعوث نہیں کرے گا. رہ کے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ پہلے سے بطور پیغمبر کے مبعوث ہو چکے ہیں, وہ اپنی ڈیوٹی دے چکے ہیں. اب جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو بطور پیغمبر کے تشریف نہیں لائیں گے, وہ بطور نبی کے مبعوث نہیں کیے جائیں گے, بلکہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر تشریف لائیں گے. یہ آگے چل کر بھی میں اس بات پر تھوڑی سی بات کروں گا کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ مسلم میں حدیث ہے, شاید آگے چل کر آئے گی کہ کیف بکم اذا نازل فیکم ابن مریم و امامکم منکم, سرکار نے فرمایا کہ وہ حالت کیا ہوگی جب تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تمہیں میں سے ہوں گے. وہ امامکم منکم, تمہارا امام تمہیں میں سے ہوں گے, یعنی امام مہدی. وہ نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ایک نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہی نماز پڑھایا کریں گے. لیکن پہلی نماز جو آپ دنیا میں آ کر پڑھیں گے تو وہ امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں بطور پیغمبر نہیں آیا, میں تو سرکار کی امت میں شامل ہو کر آیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ لو کان اللہ باعثا بعدی رسول, اگر اللہ میرے بعد کوئی رسول مبعوث کرنے والا ہوتا تو عمر ابن خطاب کو مبعوث کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے دوستو کہ مرزا قادیانی کہتا ہے, اور یہ کتابیں اس وقت میرے پاس نہیں ہے یہاں, کیونکہ یہاں میں پاکستان بیٹھا ہوں, یہ پورا سیٹ میرے پاس ہے اور میں نے قریباً 5 سال اس کو پڑھا ہے. یہ سارے حوالہ جات میں نے خود پڑھے ہیں اور انڈر لائن کیے اور وہی میں نے یہاں نوٹ کیے, اپنی کتاب میں سے اٹھائے, اور اصل کتابیں میرے پاس ساری موجود ہیں. ذرا لکھیں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے, خود اس کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کا درجہ جانتے ہو, یہ مرزا کہہ رہا ہے, حضرت عمر کا درجہ جانتے ہو کس قدر بڑا ہے. بعض اوقات ان کی رائے پر قرآن نازل ہوتا تھا اور ان کے حق میں حدیث ہے, جی ان کے حق میں حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. یہ سارا مرزا کہتا ہے جی. اور آگے کہتا ہے اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا حوالہ لکھو, ازالہ اوہام, کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام, صفحہ نمبر 219, مندرجہ, صفحہ نمبر 219, مندرجہ روحانی خزائن جنتی.
یعنی مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. تو میں کہتا ہوں جب عمر ابن خطاب پیغمبر نہیں ہو سکتے، جناب فاروق اعظم پیغمبر نہیں ہو سکتے کہ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جن کی رائے پہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے، جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے. جب وہ پیغمبر نہیں ہو سکتے تو 14ویں صدی کا ایک ناکام وکیل کیسے پیغمبر بن گیا؟ جی مرزا قادیانی کیسے پیغمبر بن گیا؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو اس کا کرم ہے. عمر فاروق پیغمبر نہیں بن سکتے. کیا عمر فاروق تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ان کے منصب کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دودھ پیا اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ اے عمر تجھ کو دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا یا رسول اللہ فما اولتہم، حضرت عمر کہہ رہے فما اولتہم یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا دی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اولتہ العلم، میں نے اس کی تعبیر علم سے نکل دی. یہ حدیث مشکاہ شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی کے اندر کتاب المناقب کے اندر موجود ہے. تو اتنی بڑی شخصیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے علم کا حصہ عمر کو دیا گیا. وہ رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ ایسے کرو، خدا قرآن نازل کرتا ہے جیسے عمر کہہ رہا ہے ویسے ہی کرو. سبحان اللہ. ایک بار نہیں، حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کتف الثمر فی موافقات عمر، الحاوی الفتاوی کے اندر یہ پورا رسالہ ہے کتف الثمر فی موافقات عمر، کہ وہ واقعات جن میں حضرت عمر کی رائے پر خدا نے قرآن نازل فرمایا وہ کتنے واقعات ہیں. وہ قریباً 18 واقعات میں بتائے. تو وہ پیغمبر نہیں بن سکتے تو مرزا قادیانی بن سکتا ہے جس کی ایک آنکھ ہی نہیں. یعنی یہ بھی ایک بات آگے میں کر دوں کہ اللہ تعالی پیغمبر کو حسن و جمال دے کر بھیجتا ہے. پیغمبر، اللہ کا پیغمبر اپنی تمام صفات کے اندر، یعنی بلکہ علماء فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے 14,000 یا 18,000 مخلوقات پیدا کیے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن و جمال کو 18,000 مخلوقات رب العالمین، تمام عالمین کی خوبیوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے ایک نقطے میں جمع کرنا چاہا تو انسان بنایا. اور پھر انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. کسی بھی کوئی خوبی، کسی بھی کوئی خوبی، جسمانی خوبی، علمی خوبی، فضیلت کی خوبی، اخلاق کی خوبی، طرح طرح کی خوبیاں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی. اللہ نے چاہا کہ تمام انسانی خوبیوں کو ایک نقطے میں جمع کیا جائے تو اللہ نے نبوت کا مقام پیدا کیا. جس کو خدا تعالیٰ نبی بناتا ہے اس کو جسمانی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے ہر خوبی کا مرکب بناتا ہے. اور بلکہ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت کی ساری خوبیوں کو ایک نقطے میں جمع کرنا چاہا تو اپنا محبوب بنا. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبوت کی جتنی خوبیاں تھیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبی عطا فرمائی تھی وہ سب کو جمع کیا اور اپنے حبیب کو ضرور فرمایا. تو بہرحال میں یہ کر رہا ہوں کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ جسمانی لحاظ سے بھی کامل و اکمل ہوتا ہے، خوب سے خوب تر ہوتا ہے.
کوئی پیغمبر نہیں دیکھا گیا معاذ اللہ کہ جس کو اندھا بھیجا گیا. کوئی پیغمبر دنیا میں نبینا آیا, کوئی پیغمبر اپاہج آیا, کوئی پیغمبر یک چشم کل معاذ اللہ آیا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس کو اپنے سے کم تر سمجھیں, اس کی ہوٹنگ کریں, اس کا مزاق کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور بعد میں بات آگے تو میں عرض کروں کہ وہ جو روایت مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے جی, اور بدبو آنے لگی معاذ اللہ, لوگ ان سے کھن کرتے تھے اور ان کو شہر سے نکال دیا کہ تجھ سے کھن آتی ہے تو تیری بدبو سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں, یہ کسی مستند روایت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ایسی حالت میں نہیں ڈالتا کہ لوگ اس سے کھن کریں, لوگ اس سے نفرت کریں. معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر حسن و جمال کی اعلیٰ مثال ہوتا ہے, علم میں ممتاز تر ہوتا ہے, ساری قوم سے علم میں افضل ہوتا ہے, اخلاق میں افضل ہوتا ہے, بلکہ حسن و جمال میں سب سے افضل ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جس کی آدھی آنکھ, ایک آنکھ صحیح کھلتی ہے, دوسری صحیح کھلتی ہی نہیں ہے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی, دیکھو یعقوب علیہ السلام کی بینائی وہ چند دن کے لیے گئی. قرآن فرماتا ہے, لیکن جب کرتا یوسف علیہ السلام آیا فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا, اور ان کے چہرے پر ڈالا تو وہ بینائی دوبارہ پھر بحال ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, پہلے تھی, لیکن جب اعلان نبوت فرمایا تو اسی وقت کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, تو آپ کے سر پر تاج نبوت بعد میں سجایا گیا اور نبوت پہلے دور فرما دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے اندر کوئی ظاہری عیب بھی نہیں, اور یہ عجیب شخص ہے کہ جس کا پیشاب ہی نہیں رکتا. اس پر آگے چل کر بات کریں گے, باتیں آئیں گی انشاءاللہ. ابھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر الخطاب کی بات ہو رہی ہے. رسول فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث فرمائی گئی ہے. اچھا, ٹائم تھوڑا رہ رہا ہے ہمارے پاس. یہ حدیث نکلے پھر شاید وقت نہ بچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنوان لکھے ختم نبوت اور خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ختم نبوت اور خصائص مصطفیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات. یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست, آپ بس ترجمہ لکھتے جائیں کہ مجھے سب انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی. آقا فرما رہے مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کے ذریعے سارے رسولوں کے اوپر فضیلت کا فرمایا. اوتیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلام دیا گیا. جوامع الکلم, یہ کلم کلمت کی جمع ہے اور جوامع جامع کی یعنی کلمت جامعۃ. مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات تھوڑی ہو اور معنی بے شمار. نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا انداز گفتگو عطا فرمایا کہ چند لفظوں میں علم کا سمندر ہو. اور آگے فرمایا کہ روب سے میری مدد کی گئی. روب
کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی میرا رعب میرے دشمن کے اوپر طاری بنا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ گویا پہلے نبیوں پر مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا۔ اور اگلے الفاظ قابل نوٹ ہے، اگر ان کو عربی میں لکھ لیں تو بہتر ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، وَطَهُورًا، اور پاک کرنے والی بنا دی، مسجد اور پاک کرنے والی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمم جہاں سے چاہو کر لو تو مٹی تمہیں پاک کر دے، تمہارا غسل بھی اور وضو ہو جائے گا۔ اور فرمایا آگے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق خدا کا رسول بنایا گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور آگے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس حدیث کا حوالہ لکھ لیں، مسلم کتاب المساجد، مسلم کتاب المساجد، حدیث نمبر 1167، 1167۔ تو دوستو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے خدا نے ساری مخلوق کا رسول بنایا، یعنی پہلے رسول کسی ایک علاقے کے لیے آتے تھے تو دوسرے علاقے میں اور رسول چاہیے ہوتا تھا، مگر جب سرکار تشریف لائے اب زمین کے کسی خطے میں کسی رسول کی ضرورت نہیں رہ گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے پوری روئے زمین کو گھیر لیا۔ پہلی بات ہوئی تھی کہ پہلے انبیاء ستارے تھے، سرکار نبوت کا آفتاب، اس لیے فرمانے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، مجھے خدا نے ساری خدائی کا رسول بنایا، لہذا کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، النَّبِيُّونَ یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کے اوپر ال لگا دیا گیا ہے، یہ معرب باللام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی جتنے پیغمبر تھے ان سب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ختم کر دیا، میں سب کے لیے خاتم بنا رہا ہوں۔ یہ کتنی واضح حدیث ہے۔ تو مرزائیوں کو ہم بار بار دعوت فکر دے رہے ہیں کہ خدا را ان باتوں کو سنو، سمجھو، اور مرزا قادیانی یا کوئی تمہیں بچانے کے لیے قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں آنا ہے تو محمد مصطفیٰ نے آقا تشریف لائیں گے، ان کی نبوت کا دامن تھام لو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے ختم ہوئی، تو کوئی سوال کسی نے کرنا ہے تو کریں جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ فرما رہے تھے نبوت کی نفی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی نہیں آئیں گے، وہ امتی آئیں گے، وہ نبی نہیں آئیں گے، نبوت کی نفی ہے، نبو آئیں گے۔ نبوت تو ہوگی ان کے پاس، وہ ہوگے نبی، جب نبوت دے دی جاتی ہے تو وہ لی نہیں جاتی واپس، چھینی نہیں جاتی، جب دے دی تو دے دی۔ جو نبی بن گیا قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر ہی ہے، لیکن وہ تشریف لا کر اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے نبی مانو، وہ آ کر یہ دعوت دیں گے میں اس لیے آیا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو۔ وہ یہ دعوت نہیں دیں گے کہ میری انجیل پڑھو، وہ یہ دعوت دیں گے کہ رسول پاک کا قرآن پڑھو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت دینے کے لیے۔ اس کی مثال ایسے ہے
کہ جیسے ایک ملک کا صدر دوسرے ملک میں جائے اس صدر کی مدد کرنے کے لیے، یعنی پاکستان کا صدر ہو اور وہ جائے ایران میں ایران کے حاکم کی مدد کے لیے، یا وہاں کا پرائم منسٹر ہو یا وہاں کا پریزیڈنٹ ہو وہ یہاں کے صدر کی مدد کے لیے، تو یہاں آ کر وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے صدر مانو میں آپ کی صدارت بنوانے کے لیے آیا، وہ آ کر یہ کہے گا کہ اپنے صدر کی اطاعت کرو، میں تمہارے صدر کی مدد کے لیے آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا کس انداز میں؟ نبی معصوم ہے، ان میں خطا کا وہ ہے نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ جی ہم یہی کہہ سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، ان سے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں، گناہ کرنے کی۔ اس پر اختلاف ہے، عباس نے کہا ہے کہ طاقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میرا ذاتی خیال ہے طاقت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اگر طاقت ہی نہ ہو تو پھر فضیلت ہی باقی نہیں رہ جاتی، جیسے اندھے میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ اگر نہیں دیکھ سکتا تو یہ اس کی خوبی کوئی نہیں، بھی میں تو کسی عورت کو بری نظر سے دیکھتا ہی نہیں، بھی تیری آنکھ ہی نہیں، تو اس کا کسی عورت کو نہ دیکھنا یا کسی برائی کو نہ دیکھنا یہ کوئی اس کے لیے فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ طاقت ہو پھر اللہ تعالیٰ ایسے پہرے بٹھا دے کہ اس کی نظر اٹھ ہی نہ سکے، یہ پیغمبر کی شان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھر خطا ہوئی کھانا کیا کریں؟ وہ یہ ہے، میں نے پہلے کہا جان بوجھ کر وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے، رہ گیا سہون، بھول جانا یہ ان کی نبوت کے اور عصمت کے خلاف نہیں، بھول جانا ایک انسانی تقاضا ہے، جیسے انسان کو نیند آ جاتی تو نیند آ جانا یہ انسان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، بھول جانا انسان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام سے بھول ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، یعنی جیسے قرآن خود کہہ رہا ہے فنسی یا آدم علیہ السلام بھول گئے، یہ قرآن ہے، جیسے روزے دار بھول جاتا ہے، بھول کر کھا لیتا ہے، تو اس کھانے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ روزہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی نہیں ہوتا، یہ کوئی روایت ہے تو صوفیوں کے نزدیک چلتی پھرتی ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی کہ الشیخ فی قومہ کر رسول فی امتہ، اس طرح کی کوئی یہ صوفی لوگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ روایت میں نے بھی نہیں پڑھی کہ شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اپنے مریدوں میں، یا اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے رسول اپنی امت میں ہوتا ہے، وہ تو جیسے ہے، وہ تو مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہاں یہ بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی آپ کے کہنے سے، یہ بھی ایک نقطہ ہے ختم نبوت کا، ہو سکتا ہے کسی مرضی کو اثر ہو جائے یا کم از کم آپ کے علم میں تو ایک اضافہ ہو گیا کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث۔ جی تو کیا مطلب کہ جو کام اللہ تعالیٰ پہلے پیغمبروں سے لیتا تھا اب وہ علماء کے ذریعے لیا جائے، تو وارث کب آتا ہے کہ جب جس کا وارث ہے وہ چلا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی
ابھی باپ زندہ ہو اور بیٹا وارث بن جائے اس کے مال کا نہیں، باپ جائے گا تو وہ وارث بنے گا نا. تو علماء کو انبیاء کا وارث بنایا گیا. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، اسی لیے انبیاء کی وراثت علماء کو عطا فرمائی گئی. ان کا وارث بنایا جانا ہی انبیاء کا اس بات کی دلیل ہے کہ سلسلہ نبوت جی صحیح. تو گفتگو کا سلسلہ یہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. حدیثیں ابھی بے شمار، ابھی تو لمبا طویل سلسلہ